تمام ملحدین سے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے تمام ملحدین عاجز ہیں، اور اس کا صحیح جواب وہی ہے جو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا ہے اپنے بندوں سے۔ ماننے والے تو یقین کرتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین کو رہنے کے قابل، یعنی اگر زمین پر حرارت نہ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین پر ہوا نہ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین پر پانی نہ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین پر پہاڑوں کی میخیں نہ ہوں تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین قابل کاشت نہ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین اگر بچھونا نہ ہو بلکہ اس میں نشیب و فراز ہوں، اتار چڑھاؤ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین میں رات نہ ہو تب بھی انسان نہیں رہ سکتا، زمین سے سبزیاں نہ نکلیں، معیشت کے سامان نہ نکلیں تب بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ تو وہ کون ہے کہ جس کو علم تھا کہ انسان کے رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو ملحدین اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا منظم نظام کہ یہاں انسان ایک احسن طریقے سے زمین پر زندگی گزار رہا ہے، اس بات کی بین دلیل ہے کہ ایک عظیم خالق کو معلوم ہے کہ انسان کے زمین پر رہنے کے لیے اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں، تو اسی ذات نے اس کے موافق اس زمین کو وہ ساخت عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید کی سورۃ غافر آیت نمبر 64 میں اس کا جواب دیا گیا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے، جس نے زمین میں تمہارے لیے آکسیجن ہوا کو مہیا کیا ہے۔ یہ آکسیجن چاند میں کیوں نہیں، دوسرے سیاروں میں کیوں نہیں؟ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا ہے کہ وہ زمین میں تمہیں روشنی حرارت دیتا ہے، وہی ہے جس نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اگر یہ زمین بچھونا نہ ہوتی، نشیب و فراز ہوتا، تو انسان یہاں پہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہی ہے کہ جس نے ہمیں زمین سے اور آسمان سے پانی عطا فرمایا اور ہماری بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا۔ وہی ہے کہ جس نے ہمیں زمین سے فصلیں عطا فرمائیں۔ تو یہ ساری کائنات کا نظام ایک علم، ایک حکمت، ایک قدرت اور تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے، جو کہ خالق، مدبر، منظم اور حکیم مطلق کے وجود پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر یقین محکم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔